وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچا دے اللہ آپ کو تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، نہیں ہے اس کے دور کرنے والا مگر ایک اللہ۔ دانا ٹھیک کرنے والا، پیٹ کا درد لے جانے والا، دل کی کمزوری ہٹانے والا، دماغی خمار کم کرنے والا، ٹانگوں اور ہاتھ پیروں کا فالج دور کرنے والا، بخار ہٹانے والا، تمام صدمے و غم دور کرنے والا، الا ہو، مگر ایک اللہ ہے۔ بعض قومیں فلانکی بابا را مدد سے اگر بس نرا مدد کی گیا کمر کے پروت ہے آرا مدد کی دے شی کہ اگر مدد کی دے نو پیغمبر وفات شوئے بیاد ابو بکر دا خلافت ساجتو او کہ اگر مدد کی دے نو دا دنیا ٹول کار دا انبیاء کولو پیغمبر وی مانا پس بل پیغمبر نرازی دا علماء بھائی ایس سوک دیشی را مدد کی دے سوا دا خدای نا فلا کاشف لہو الا ہو۔ والدہ صاحبہ کے ساتھ جا رہا تھا، وہ اپنے ننیال جا رہی تھی ماں باپ کے گھر، ہمارے ماموں کے ہاں زکشر امزو سر روانو دغت اغالو روڈ تا سڑک تا حالتا سشے نشتا آگے یو نزدی ولیو کبرو آگے تے سوالو کو ایتا گاڑا رو لے گا میں زدی گاڑی شتے سا ماں تو اس تاکیدہ خراب شی تو خراب سڑے باباگان نہ منے میں باباگان ہوں باباگان منم نو خدایان ہوئے نہ منم تو چاہتا ہے ایسے منگلیر کو پریشانی کی ہوتا ہے وہ گاڑے رو لے گی دکم گاڑے چلی اور دو ڈریور سوک دے خیر لگ وقت ارشوینو یہ بس رہا ہے مر رہا تو وہ رہا تو گاڑی شتے گا کر ماں چوکا تل میں خدای بس روان کی چدا عقیدہ کلکش آغا زمانہ کے جہانگیری کے دا کشتو پل بو نو بس باول آل تا تشو خالی بس پرا پوری و تو خلق بور پسیو چی دل تا ورال بیا بو خطا دکا کشتو پل خودر کمزور ہے ڈک بس پدت لو آل تا تشو او خلق بس رو بس روان دی خوارالا مور رہا تاوی سیٹ پا کیوں گورا چی سمونے دائی کی کینو میں خدا خوشی دا بابا بس تا گورو پہ چی کلا بس پل نرا پوری و تو نو بند دیر کوشش شو اخیر کیا کنڈیکٹر لگیا خلقو تا کرایہ واپس کولا دا ٹوڈیری او دا مارکائی او دا صحابی و لاور خلق جو ایتے پلے پیسے والے بس نہیں مامور تو میں گورا دا بابا بس چراشی اگا دگا سروا دے نکو خدای نمونگ دعا کرے تانکا بیرا لیتلیوا کم از کم ٹوڈیری تا خبرتلیو کر بابا گانو غریباناو سا غصری وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچا دے اللہ تعالیٰ کو تکلیف فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، نہیں ہے دور کرنے والا اس کا مگر وہی خدا۔ اللہ اکبر۔ میں ایک ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، بڑا ڈاکٹر ہے اب بھی ہے، بہت خطرناک بیماریوں کا علاج جانتا ہے، لوگوں کا بڑا اعتماد ہے۔ وہ جسم کے بعض حصے دیکھنا چاہتا تھا، میں نے کہا نہیں، میں تو ایسی کسی بیماری میں نہیں ہوں کہ آپ میرے وہاں تک پہنچے، یہ تو تب کہ پہلے اس کا عذر ہو۔ مجھے کہا ہم سے لوگ بات نہیں کرتے، میں نے کہا وہ آپ کے مزدور ہوں گے، ہم آپ کو فیس داخل کر کے آئے ہیں اور جیسے میں کہوں گا ایسے تو کرے گا۔ مجھے کہتے ہیں میں آپ کو دیکھنے نہیں چاہتا، میں نے کہا میرے فیس واپس کرو، میں تجھ سے علاج نہیں کرا تھا۔ جس آدمی کے ذریعے بات ہوئی تھی وہ مجھے کہتے جھگڑا ہو گیا، میں نے کہا جھگڑا نہیں ہوا، ڈاکٹر بدتمیز ہے۔ اس نے کچھ کہا، میں نے کچھ کہا، نیچے اتر گئے، چلے گئے۔ مجھے وہ آدمی کہتا ہے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا میں نے اصل طبیب اعظم کے سامنے رونا رو لیا کہ ان بے غیرت اور فاسقوں کے سامنے مجھے کیوں رولاتے ہو؟ الحمدللہ وہ بیماری جڑ سے ختم ہو گئی، وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، ختم ہو گئی، فیس بھی واپس ہو گیا اور ڈاکٹر کے ظلم سے بھی اللہ نے بچا لیا۔ اگر تجھے تکلیف پہنچائے خدا نہیں ہے کوئی کہ اس کو دور کر لے سوائے اس کے۔ بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے،
اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹر آپ سے کہا کہ لیٹ جائے تو لیٹ جائے، وہ کہا یہ کپڑا اتارو تو آپ اتارے، بھائی آپ اس کی کیا ہے، نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس طرح تو عورت خاوند کے سامنے لیٹتی ہے، آپ اسے کہے دور رہے، خبردار، جو حصے جسم کے دیکھ سکتے ہیں وہی دیکھیں گے آپ۔ میں نے آپ کو کسی نازک عضو کا شکوہ نہیں کیا، ناف سے لے کے گھٹنے تک کوئی نہ ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ اجازت ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا مرض ہو جس کی صحت اور معالجہ بغیر طبیب حاذق کے ملاحظہ کے ناممکن ہو، پھر مفتی فتویٰ دیتے ہیں۔ ایسا آسان نہیں ہے کسی کی پردہ اٹھانا۔ عورت ہے اور ڈاکٹر کے پاس بچے دے رہی ہے، وہ ایک عورت مری ہے، اس کے تمام بچے ایک ہندو ڈاکٹر نے پیدا کیے، تو ڈاکٹر اس کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ دور کھڑے ہو کے دم ڈالتا تھا، تمام بچوں کو وہ ہاتھ لگا کے نکالتا تھا۔ یہ کیا عزت رہ گئی ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ نصیب کرے تجھے بھلا، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پس وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ زوراور ہے بندوں پر، اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت زوراور ہے۔ لمحوں میں ایمان سے نکال کر وہ اور اس کی بیوی ٹیشو پیپر سے آنسو پوچھتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اب اس سے بڑھ کر ایک ڈکیتر وہاں گھسنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک و ملت کی حفاظت فرمائے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، آپ فرمائیے کون بڑا ہے گواہی میں؟ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ فرمائیے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور اس نے مجھے وحی کی یہ قرآن۔ قرآن تو وحی ہے ہی، لیکن قرآن کے علاوہ اور بھی وحی ہے، وہ اس کی حیثیت قرآن سے کم ہے۔ اس پر محدثین مفسرین و فقہاء کا اتفاق ہے۔ سب سے بڑی وحی، جلیل القدر وحی، وہ قرآن مجید ہے۔ احادیث بھی وحی ہے، لیکن وہ پیغمبر کے الفاظ میں ہے۔ اس کی دلیل بھی یاد رکھنا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور نوح علیہ السلام کے پاس کوئی کتاب یا صحیفہ نہیں تھا، تو وہ وحی کس شکل میں تھی؟ نوح علیہ السلام کے الفاظ میں۔ تو جب نوح علیہ السلام کے الفاظ وحی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیوں وحی نہیں؟ امام بخاری نے اس لیے بخاری شریف بدء الوحی میں اس آیت کو نقل کیا، کیونکہ اس سے احادیث کا وحی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ مزید تفصیلات کا بھی موقع ہوگا تو محاسن الباری میں دیکھیں گے، جو آج اس کی طرف سے بخاری کے سقطات پر ربط یا اس کی ایک شرح شائع ہوگی انشاءاللہ۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور مجھے وحی کی گئی اس قرآن پاک کی۔ قرآن تو وحی ہے ہی، قرآن کے علاوہ سنت اور حدیث بھی وحی ہے، اور یہ مسئلہ حدیث سے بالکل ثابت ہے۔ ایک منکر حدیث سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا حدیث وحی نہیں ہے۔ میں نے کہا وحی ہے۔ کیا وحی ہے تو پھر نماز میں کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز میں صرف قرآن پڑھتے ہیں، اور جب شرارت کرتے ہو تو چپکے سے پڑھتے ہو گئے، یعنی حدیث۔ میں نے کہا نماز کہاں سے شروع ہوتی؟ کہا الحمدللہ رب العالمین سے۔ میں نے کہا نماز شروع ہوتی اللہ اکبر سے۔ جب تک اللہ اکبر کوئی نہ کرے 2000 مرتبہ فاتحہ پڑھے، نماز شروع نہیں ہوگی۔ تو میں نے کہا اللہ اکبر قرآن میں دکھاؤ۔ چپ ہو گیا، لوگوں نے اس کا بڑا مذاق اڑایا۔ آئی سوال 2-3 مہینے بعد اس کا ایک چیلا وہ مجھے راستے میں یہاں گلشن میں ملا، مجھے کہا اللہ اکبر قرآن مجید میں مل گیا ہے۔
میں نے کہا کہ دکھاتے کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ یہ 21ویں پارے میں ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ تو کہا ہم نے نکالا لیکن ہم بڑے پریشان ہیں کہ وہاں لکھا ہوا ہے اللہ اکبر۔ ایسے لوگ ہم سے مناظرے کرتے ہیں جن کی اتنی عربی صلاحیت ہوتی ہے۔ کہا مل گیا ہے، قرآن میں ہی ہے لیکن تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ 21واں پارہ نکالو نا، 21واں، بالکل شروع 21واں۔ اگر توبہ سے یہ ہے نا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا اللہ نہیں ہے نا، اللہ اکبر ہے۔ مصیبت یہ ہے اس کو یہ ٹیڑھا نظر آیا۔ دیکھا میں نے کہا جب سیدھا ہو جائے پھر آ جانا۔ استغفر اللہ۔ اور وہ مناظر مجھے مناظرے میں جلالین کہتا تھا، جلالین۔ میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ طالب علم بیٹھا تھا، کہتے ہیں وقت ہوا کہ وہ پڑکتے نہ ہوا سے میں نے پڑکتے ہم ہوا سے اس کو برابر۔ کہا جلالین کیا ہے؟ کیا جلالین تفسیر تو جلالین ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے جلالین اور جلالین میں؟ دونوں ایک چیز ہے۔ شابش، توبہ۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور مجھے وحی کیا گیا ہے یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ ڈرا دوں میں تم کو اس سے، وَمَنْ بَلَغَ، اور ان لوگوں کو جن تک یہ پہنچے، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، بے شک تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہیں۔ قُلْ لَا أَشْهَدُ، آپ فرماؤ میں ایسی گواہی نہیں دیتا۔ اگر لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، شیعہ نعرے لگاتے ہیں، بدعتی نعرے لگاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ فرمائیے وہ معبود ایک ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ لوگ جن کو دے چکے ہم کتاب، یعنی توریت، زبور، انجیل، وہ پہچانتے ہیں اس پیغمبر کو جیسے پہچانتے اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹا کیا اپنا، فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لاتے۔